گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی ہمیں کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے اتار محمد شاہ رخ رضا اتاری ہند امانی کابینہ بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ 13 تیزی منانا کیسا ہے؟ اس سوال کی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک کو کیڑا لگا تھا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ یہ مجھے پوچھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز میں وطر میں جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا پڑھیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ حضور شاہ رخ بھائی ہند سے ہیں، اپنی کابینہ کا اپنے علاقے کا تعارف بھی کروایا انہوں نے۔ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہے۔ کوئی بدھ کے دن آخری بدھ کی چوری بناتا ہے، کوئی اس کو منحوس جانتا ہے۔ اسی طرح 13 تاریخ کو 13 تیزی کے نام سے کوئی تہوار یا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ 13 تیزی منانا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر سفر سے متعلق جو کفار کے نظریات تھے کہ اس ماہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ آفت و بلیات والا ہے، نحوست والا ہے، تو اس کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا سفرہ، کہ سفر میں جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سفر میں کوئی نحوست یا بلا وغیرہ نہیں ہے۔ یعنی اس دور میں بھی نظریات سے جو کفار کے نزدیک جو ہے وہ، چونکہ بعض مہینے جو ہے محترم اور مکرم تھے، جیسے کہ جو ہے وہ ماہ حرام ہے، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجہ، محرم، رجب، اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض مہینوں کو وہ اپنے لیے منحوس جانتے تھے، اور اس کے اندر اس بات کا ان میں اعتقاد تھا کہ اس میں آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ تو تھا کفار کے اندر کانسیپٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وصال ظاہری سے پہلے آپ جب بیمار ہوئے، اور اس بیماری کے اندر جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ انتقال ہوا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ظاہری جو ہے وہ ربیع الاول شریف کے اندر ہوا، تو اس اعتبار سے لوگوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک یہ رجحان پایا جانے لگا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہے ماہ سفر کے اندر جو ہے وہ آفات و بلیات اترتی ہیں۔ صحیح۔
اب ان آفات و بلیات کو دور کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے لوگ اپناتے ہیں. اس میں جو ہے وہ چھولے ابال کر وہ صدقہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ مزمل شریف کا ختم اس نیت سے کرواتے ہیں. اچھا، اسی طرح خاص طور پر اس مہینے کی یہ 13، 14، 15 تاریخوں کو جو ہے وہ زیادہ منحوس جانتے ہیں اور پھر ان میں زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اسی طرح اس مہینے کا آخری بدھ ہے، اس کے اندر یہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحت یاب ہو کر جو ہے آپ علیہ السلام جو ہے وہ مدینے سے باہر گئے تھے. تو اس کانسیپٹ کے میں لوگ جو ہے وہ اس بدھ کو مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. کوئی پکنک کا پروگرام رکھ لیتا ہے کہ جناب ہم بھی جو ہے وہ حضور کی طرح باہر جو ہے وہ اپنے شہر سے باہر جائیں، کسی پکنک پوائنٹ پر جائیں. تو ان تمام باتوں کی شریعت میں کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. ماہ صفر بھی دیگر اسلامی مہینوں کی طرح ایک مبارک مہینہ ہے. اس میں کوئی آفت اور بلیات جو ہے وہ خاص طور پر نازل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آفات اور بلیات یا جو چیزیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. صحیح. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو چیز تمہیں پہنچے نیکی میں سے، کہ نیک کام تم نے کوئی کیا تو اسے اللہ کی جانب سے سمجھو، اور جو تمہیں برائی پہنچے تو اسے اپنے نفس کی شامت اعمال کا نتیجہ سمجھو. تو اصل تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں صدقہ و خیرات ایک ایسا عمل ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بھی بجھاتا ہے، آفات اور بلیات کو دور کرتا ہے، بری موت کو ٹالتا ہے. تو صدقے کی یہ احادیث تو جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ فضائل بھی صدقے کے موجود ہیں. لیکن اس ماہ میں اس جو ہے وہ کفار کی جو ایک سوچ اور ذہنیت تھی، جو نظریہ تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان اعمال کو کرنے سے منع کیا گیا کہ یہاں پر کفار کے نظریے کا رد کرنا مقصود ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، اس جو ہے وہ پس منظر کے اندر جو ہے وہ نہ کیا جائے. ویسے صدقہ و خیرات ہر مسلمان کو چاہیے صبح جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ دے، تاکہ صدقہ جو ہے وہ اس سے آگے آگے اس کے طرف بڑھنے والی بلاؤں کو جو ہے وہ دور کر دے. تو اس اعتبار سے اپنی جگہ درست ہے. لیکن خاص یہ معاملات کرنا یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا تو یہ درست نہیں ہے. اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. اور بھی بدشگونی سے متعلق کئی چیزیں ہیں. کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ کفار کے ہاں کچھ اور طریقے رائج تھے. اس وقت عرب کے اندر موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر مختلف چیزیں رائج ہیں. صحیح. کہ اگر آنکھ پھڑک رہی ہے تو اسے جو ہے وہ منحوس سمجھ لیا جاتا ہے یا اسے اپنے لیے جو ہے وہ خطرے کی علامت سمجھ لیا جاتا ہے. الغرض مختلف علاقوں میں رواج کے مطابق کوئی نہ کوئی چیزیں موجود ہیں، اور اگر تھوڑا سا ان کی ہسٹری کی طرف جائیں تو وہ نکلتا یہی ہے کہ اس کی اصل جو ہے وہ کفار سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے نزدیک اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی. مگر چونکہ مسلمان جب ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ساتھ میں کفار بھی ہوتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ جب دین کے علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کاٹ نہیں کرتے تو وہ نسل در نسل پروان چڑھتی چلی جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا حصہ بن ایسا لگتا ہے کہ جو جناب یہ تو ہوتا. پھر بسا اوقات یوں ہے کہ کفار تو شاید اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاں اس قدر رائج ہو چکی ہے کہ اس کو ہم اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. بلکہ منع کریں تو برا منایا جاتا ہے. بالکل منع، یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں اسلام کے کوئی بہت بڑے کام سے منع کر رہے ہیں. لیکن صدقہ و خیرات سے تو کوئی بھی منع نہیں کرے گا. اسی طرح سورہ مزمل شریف کا ختم ہے یا کسی بھی قرآن کی سورت کا ختم ہے تو اس سے کون منع کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، نزول رحمت کا باعث ہے. لیکن کانسیپٹ کو جو ہے وہ درست کرنا ضروری ہے. تو اس چیز سے تمام مسلمانوں کو بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. سفر کو بھی دیگر مہینوں کی طرح محترم مکرم مہینہ ہی جانے، اور اس میں جو ہے وہ اس کے اپنے جو ہے وہ فضائل ہیں. اور اس ماہ کے اندر کئی بزرگان دین کے جو ہے وہ اعراس آتے ہیں. سید اعلی حضرت علیہ رحمہ کا جو ہے وہ عرس مبارک آتا ہے. تو اس طرح بخش علی اجویری کا عرس مبارک ہے 20 صفر ان کا عرس آتا ہے، اور کئی بزرگوں کا آتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ فاتحہ، نیاز کی محفلیں، دیگر ساری چیزیں اسی طریقے سے جو ہے وہ کی جائیں. مگر یہ جو انداز ہے یا جو یہ نظریہ ہے، اس نظریے کے تحت صدقہ و خیرات نہ کیا جائے. عام صدقہ و خیرات کریں اس نظریے کو ختم کر کے. اگر کسی کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ رائج ہے کہ ان 13 تاریخوں میں کرتے ہیں، یہ ابتدائی 13 تاریخوں کو زیادہ منحوس سمجھ کے کرتے ہیں، تو اب بطور کاٹ ان دنوں میں نہ کرے صدقہ، اس سے ہٹ کر کرے، تاکہ ایک خاندانی رسم و رواج جو ایک بن گیا ہے غلط، اس کی کاٹ ہو جائے اور لوگ درست مسئلے کی طرف آئیں اور درست طریقے سے جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل کریں.
اور دیکھیں ابھی ہمارے جتنے بھی سلسلے ہوئے ہیں دارالفتہ کے سبھی میں یہ سوالات ہیں. جی اب یہ تو خیر انشاءاللہ جو مدنی چینل دیکھیں گے تو وہ جو ہے وہ اس چیز سے جاننے لگیں گے، اور جو ہے وہ نہیں بھی جو ہے وہ نہیں دیکھتے، ان تک نہیں ہیں، تو دیکھنے والے ان تک یہ پیغام پہنچائیں اور اس چیز کو عام کریں. سفر سے متعلق کوئی ایسی خصوصی چیز نہیں ہے اس شریعت کے کے اوپر اندر. مدنی چینل کے کچھ کلپس بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کر کے جو ہے وہ ناظرین جو ہے وہ یہ پیغام زیادہ افراد تک پہنچا سکتے ہیں. جزاک اللہ. تو دوسرا سوال حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق ان کے حوالے سے جو مشہور ایک بات کی جاتی ہے، تو کیا یہ کانسیپٹ رکھنا کسی نبی کے متعلق؟ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ ہر قسم کے ظاہری اور جسمانی ایسے امراض سے، ظاہری طور پر ایسے امراض سے خاص طور پر پاک ہوتے ہیں جس سے لوگ ان سے دور ہوں. صحیح. کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو نبی کے قریب کر کے راہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کر جانا ہے، کہ نبی جو ہے وہ راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے. تو اب اگر معاذ اللہ ان کے اندر کوئی ایسی صفت پائی جائے گی کہ جس سے لوگ قریب آنے کے بجائے ان سے دور ہوں گے، متنفر ہوں گے، تو جو مقصد بعثت نبوت ہے، مقصد جو نبوت ہے وہ جو ہے فوت ہو جائے گا. تو اس لیے یہ نظائر کے اندر سے، عقائد کے اندر سے ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ایسی عادات اور اطوار سے بھی پاک ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر ایسے امراض سے بھی پاک ہوتے ہیں. تو یہ جو مشہور ہے یہ درست نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں جو ہے وہ نازل کی تھیں، اور آپ ان آزمائشوں میں جو ہے وہ پورا اترے تھے. اور مشہور جو ہے وہ واقعہ ہے پورا کہ ابلیس نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا یہ بندہ ہے، اب تک شکر میں ہے، اس لیے ساری عبادت تیری کرتا ہے، اگر تو اس کو پریشانی میں ڈال تو پھر میں دیکھوں کہ کس طرح عبادت کرے. غرض طویل قصہ ہے. تو اس سلسلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے وہ مال و اولاد کی بھی آزمائش نازل فرمائی، اسی طرح جسمانی طور پر بھی آپ بیمار ہوئے. لیکن یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جناب کیڑے معاذ اللہ پڑ گئے تھے اور وہ گر جاتے تھے تو اٹھا کے دوبارہ وہ جو ہے زخم پہ رکھ لیتے تھے، ان باتوں کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نماز سے متعلق سوال ہے، اور عام طور پر کیا بھی جاتا ہے کہ وطر کی نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. تھوڑی سی مشکل بھی ہے، یاد کرنے میں کئی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر وہ نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ دیکھیں دعائے قنوت، اگر اول تو یہ ہے کہ دعائے قنوت کا حکم کیا ہے. تو دعائے قنوت وطر میں پڑھنا واجب ہے. اگر جان بوجھ کر کوئی نہیں پڑھے گا تو نماز دہرانا لازم ہوگی، اور اگر بھولے سے رہ گئی تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی. اب دعائے قنوت نہیں آتی تو کیا کریں؟ اول تو یہ ہے کہ دعائے قنوت یاد کریں. بہت ساری چیزیں ہم دنیاوی یاد کر لیتے ہیں، تو کم از کم اپنے نماز کی چیزیں، اسلام کی بنیادی باتیں تو ضرور یاد کریں. بڑی نظمیں یاد ہوتی ہیں، بہت کچھ یاد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں آتی. جی تو بچپن سے اصل میں جب اس چیز کا ہوگا تو پھر جو ہے وہ اچھا، پھر یہ کہ بچپن میں بھی کسی نے یاد کی تھی تو پھر نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تو یوں بھول گئے. ٹھیک ہے. تو اس کو جب روزانہ ایک بندہ نماز میں وہ پڑھے گا تو وہ بھول نہیں سکتا. تو اولاً تو اس کو یاد کریں، خود بھی یاد کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کریں، بچوں کو ابھی سے عادت ڈلوا کر ان چیزوں کو یاد کروائیں. اب جب تک نہیں آتی، یاد کرنے کا پروسیس جاری ہے، تو اب اس دوران کیا کریں؟ اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ دعا پڑھ لیں گے، یہ اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لیں گے، تو جو قنوت کا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا اور وطر کی نماز درست ہو جائے گی. تو یہ ابھی جاری کر لیں، اور آہستہ آہستہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور جب دعائے قنوت پوری یاد ہو جائے تو پھر دعائے قنوت پڑھیں. ٹھیک. اور اس کو اگر غور کیا جائے نا تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. جی بالکل. تو اگر تھوڑی دیر توجہ سے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی، تو مسئلہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ. جی مزید کال ہمیں سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ ظہر اثر اور عشاء کی جو 4 رکعت سنت ہوتی ہے، اس میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانا بھول جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض رکعت میں جو فرض نماز ہوتی ہیں اس میں فرضوں کی جماعت کے اندر امام بالغ اور مقتدی سب نابالغ یعنی بچے ہوں، اور ایک ان میں بالغ ہو لیکن وہ مجنون، اس کو مست کہتے ہیں وہ، تو اس سے نماز ہو جائے گی، جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس معاملے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو میمہ طاری باغ مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دراصل سوال یہ ہے کہ اگر سوتی موزوں کے اوپر چمڑے کے موزے پہن لیے تو کیا مسح کافی ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی اپنے امام سے پہلے ہی سلام پھیر دے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سے متعلق سوال ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جی تو اب 4 رکعت ہوتی ہیں، اگر کوئی تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتا تو کیا اس کی سنتیں ادا ہو جائیں گی یا کچھ واجب چھوٹے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں، سنن چاہے مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، اسی طرح نوافل اور وتر، ان کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت یا کم از کم 3 چھوٹی آیت کی مقدار جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر بھولے سے تیسری یا چوتھی کے اندر جو ہے وہ چھوٹ گیا، یا صرف چوتھی میں چھوٹ گیا، یا وتر کی تیسری میں چھوٹ گیا، تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ہاں، فرضوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کا اختیار ہے سورت نہ پڑھی جائے۔ منفرد کے لیے اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ سورت ملا لے، لیکن امام کے لیے یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ نہ ملائے۔ تو اس کے اندر اگر ملا لی تو سجدہ سہو نہیں ہے، نہیں ملائی، صرف سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کیا تو بھی درست ہے۔ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جماعت سے متعلق سوال ہے کہ فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے، امام بالغ ہے، مقتدی سارے کے سارے نابالغ ہیں، ایک مقتدی بالغ ہے لیکن مجنون ہے۔ جو صف بندی کے اصول بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اول جو ہے وہ امام کھڑا ہو، پھر اس کے بعد مردوں کی صف ہو، پھر بچوں کی ہو، اور پھر عورتوں کی۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ بچے اگر شامل نماز ہوں تو اس سے جماعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ ٹوٹل ہی جو ہے وہ بچے ہی ہیں، تو اب اگر تو بچے ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں اور باقاعدہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ بالغ کوئی بھی نہ ہو، صرف بچے ہی ہوں، سمجھدار ہوں، تو بالغ امام جو ہے نابالغوں کی امامت کروا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ ہاں، یہ کہ بچے ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر وہ جماعت ہی نہیں ہوئی، کہ جب وہ پیچھے کھیل رہے ہوں گے تو ان کا تو ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو جو سمجھدار بچے ہیں وہ بالکل ان کی نماز بھی نماز ہے، اور اگر بالغ شخص ان کی نماز پڑھائے گا تو ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی ایک بھی پیچھے بالغ ہے تو اب نابالغ امامت نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نابالغ کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بالغین کی امامت کروائے۔ صحیح۔ اب پیچھے اگر صرف نابالغ ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بالغ جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے۔ یوں ہی گھر کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے محرم خواتین ہیں، کوئی مرد ہی نہیں ہے، کوئی بچہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی مرد جو ہے وہ خواتین کی جماعت بھی کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس صورت کے اندر، جبکہ گھر کے اندر اپنی محرم خواتین کے لیے کہہ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے، ورنہ عورتوں کو مسجد میں آنا تو جو ہے وہ منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس صورت میں یہ جو پوچھا ہے نا کہ نابالغ کھڑے اور سارے نہ سمجھ ہیں، کھیل کود والے ہیں، تو جو جماعت کروا رہا ہے اس کی اپنی نماز تو ہو اس جائے کی گی؟ اپنی نماز ہو جائے گی، مگر وہ جو جماعت نہیں ہوگی اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابو میمہ بھائی ہیں ہمارے سلسلوں میں اکثر کال کرتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سوتی موزے پہنے، جیسے جرابیں وغیرہ پہن لی اور اس کے اوپر چمڑے کے موزے پہنے، تو کیا مسح کرنے سے وہ شرعی مسح الخفین یعنی موزوں کے اوپر مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ چمڑے یا جو ہے وہ ریگزین ٹائپ کا کوئی موزہ جو ہے وہ وضو کر کے پہنا جائے، اس طرح کہ وہ آپ کے ٹخنوں تک کو مکمل چھپا لے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ایسا موزہ اگر پہن لیا تو مقیم شخص جو مسافر نہیں ہے 1 دن اور 1 رات تک پورا وضو کرے، اور پاؤں دھوتے وقت وہ صرف پاؤں پر مسح کر لے، پاؤں دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا، 1 دن 1 رات اس کے لیے یہ جائز ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ پہلے چونکہ لوگ جو ہے وہ چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے، اب ہمارے ہاں جو ہے وہ دوسرے موزے جو ہے وہ پہنتے ہیں، اور شاید ڈائریکٹ جو ہے وہ چمڑے والے موزے پہننے میں پریشانی ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ اکثر سوال آتا رہتا ہے۔ تو اگر وضو کرنے کے بعد اندر سوتی موزہ پہن لیا اور اس کے اوپر چمڑے والا موزہ پہن لیا تو اس صورت کے اندر بھی مسح کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو 1 دن 1 رات یا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کا حکم ہے، اس دوران موزے اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ پہن تو لیا، اب آفس جاتے ہوئے تو جو ہے وہ چمڑے والا نہیں پہن سکتے، تو وہ گھر پہ رکھ کے آپ سوتی میں پہن کے چلے گئے کہ آدھا مسا اس کے اندر باقی ہے، واپس آ کے گھر پہ دوبارہ پہن کے اس پہ مسا کر لوں گا، تو یوں نہیں ہوگا۔ وہ فل ٹائم جو ہے وہ آپ کو موزہ چمڑے والا پہننا ہوگا یا ریگزین والا پہن کر ہی رکھنا ہوگا، اگر اسے اتاریں گے تو وہ مسا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حضور بہتر تو یہ نا کہ پاؤں دھو ہی لی جائے۔ اب اس طرح کراچی شہر ہے، اس طرح کے علاقوں میں ٹھنڈ اتنی نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے افضل کیا کہلائے گا؟ اس میں یہ ہے کہ دھو لیں، اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن ایک رخصت جو ہے وہ موجود ہے، تو اس سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تو سنت کی نیت سے اس کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مقتدی امام صاحب سے پہلے ہی سلام پھیر لے تو نماز کا کیا ہوگا؟ اول تو یہ کہ مقتدی کو جو ہے وہ امام کے پیچھے موجود ہو تو باقاعدہ جو ہے وہ ہوش و حواس میں ہو کہ میں امام کے ساتھ ہوں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب چونکہ پڑھنا تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، تلاوت کرنی نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ امام کے پیچھے نیت باندھی اور پھر اپنے سارے خیالوں کے اندر گم ہو گئے۔ یہ صورتحال ہوتی تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اب وہ پھر اپنی روٹین کے مطابق جب پڑھنے میں آئے، جب تک کھڑے ہوئے تھے تو خاموش تھے، پتہ تھا امام کے پیچھے، لیکن جب اتحیات میں بیٹھے اب پڑھنا ہے، اب جب پڑھا تو یہ ذہن میں ہے نہیں کہ میں امام کے پیچھے ہوں یا جو ہے وہ اکیلا ہوں، اب جو ہے وہ اسپیڈ میں پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ سلام پھیر دیا۔ تو اولاً تو یہ ہونا نہیں چاہیے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ بندہ امام کے پیچھے بھی حاضر رہے۔ اب اگر جو ہے وہ غلطی سے سلام پھیرا، گردن گھمائی اور پھر یاد آ گیا اسے کہ میں تو نماز میں ہوں، امام کے پیچھے ہوں، تو دوبارہ جو ہے وہ بیٹھ جائے، امام کے ساتھ ہی بیٹھا رہے اور اپنے آپ کو امام کے ساتھ ہی تصور کرے اور پھر امام کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیر لے۔ اگر اس طرح کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر یہ کہ سلام پھیر کر اٹھ کر چل ہی دیا کہ جو ہے وہ قبلے سے اس کا سینہ ہی پھر گیا، تو اس صورت میں پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی مزید کچھ کال سنائیے۔ میں سر میں ابرار سے بات کر رہا ہوں، ضلع خانہ بال سے سر۔ جی سر ایک سوال ہے، سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں سر آپ سے۔ سر جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کا نماز جنازہ ہوئے گا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے جو لوگ ہمارے یہاں انڈیا میں چاہتے ہیں مزاروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، مرغا کاٹ کے چڑھاتے ہیں، اس چیز کی کوئی حدیث میں کہیں کس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز کو ہم جاننا چاہ رہے تھے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ خودکشی کر لے جو آدمی تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ خودکشی کرنے والا مسلمان ہے اگر تو بالکل اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ وہ گناہگار ضرور ہے، لیکن جس طرح بے نمازی ہے کہ اس کا بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے جنازے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ فرمایا گیا کہ جو اس طرح کے ظاہر طور پر گناہ لوگ کرتے ہیں تو ایسوں کے جنازے کے اندر علماء اور مشائخ جو ہے وہ شریک نہ ہوں، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس گناہ کے کام سے نفرت پیدا ہو، لیکن عوام جو ہے وہ اس کے جنازے کے اندر شرکت کرے گی۔ وہ واجب علی الکفایہ اسی طرح جی رہے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اس کا حکم۔ ٹھیک ہے۔ ہند سے ہم سے سوال پوچھا، اور ہند میں کیا پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ مزارات پر چادر چڑھائی جاتی ہے، جی جی، تو اس طرح کی چادر چڑھانا یا دیگر چڑھاوے چڑھانا، تو اس کی کوئی ثبوت ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اول تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو کیا جا رہا ہے اس کا پس منظر دیکھیں کہ وہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزارات کے اوپر جو چادر چڑھائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بے شک اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو حقیقی معنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہی یہی تھے اور یہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معنوں کے اندر جو ہے وہ عبادت کی۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو آخرت کے اندر اعلیٰ مقام دیا بلکہ دنیا کے اندر بھی ان کا مقام لوگوں کی نظروں میں اونچا کر دیا۔ ایسے افراد جن کو کوئی زندگی میں بھی نہ جانتا تھا، بعض ایسے بھی اہل اللہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں دنیاوی زندگی میں، لیکن بعد انتقال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو جو ہے مرجع خلائق بنا دیتا ہے، لوگوں کا رجوع ہو جاتا ہے، کیونکہ سب لوگوں کے دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان لوگوں کی طرف پھیرا، تو اس میں جو چادر چڑھانے کا مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے
کہ چادر چڑھا کر ان بزرگوں کے مزار کی تعظیم اور عظمت کو لوگوں پر ظاہر کیا جائے۔ ایک طریقے سے بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دیگر جو مسلمان مردے ہیں ان کے اندر یہ مکرم ہستی ہیں، معظم ہستی ہیں، ان کے دربار میں آتے وقت خاص طور پر خیال رکھا جائے، ادب و آداب کا احترام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلمان ان کے وسیلے سے دعا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آگاہی ہو جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں، اور یہ بات بتانے کی کوئی اتنی وہ حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اب مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور خانہ کعبۃ اللہ شریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا نام ہی بیت اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، عام مساجد کے اوپر جو ہے وہ نہیں چڑھایا جاتا، حالانکہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو مسجد الحرام ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز نہیں چڑھائی جاتی۔ خاص خانہ کعبہ پر چڑھانے کا مقصد اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت کا اظہار مقصود ہے، اور تعظیم لوگوں کو زیادہ جو ہے بتائی جائے۔ تو اس طور کے اوپر اسی طرح کتابیں دیکھ لیں کہ کتابیں جو ہے وہ مختلف کتابیں ہیں، لیکن قرآن کریم کو جو ہے وہ جزدان کے اندر رکھا جاتا ہے، غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، دینی کتابوں کے اندر احادیث کی دیگر کتابیں ہیں، ان کو جو ہے وہ غلاف میں نہیں رکھا جاتا، قرآن پاک کو رکھا جاتا ہے۔ الغرض کہ جب بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور ان میں سے کسی ایک چیز کی خاص اہمیت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کی تعظیم جو ہے وہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو پھر اس کو ایک خاص اہتمام کی شکل دی جاتی ہے۔ اسی پس منظر کے اندر بزرگان دین کے مزار کے اوپر جو ہے وہ یہ چادر چڑھائی جاتی ہے کہ دیگر قبروں میں ان کی قبر ممتاز ہو جائے، لوگ جو ہے وہ ان سے آ کر جو ہے وہ ان کے پاس، ان کے قرب میں دعا کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور خاص طور پر یہاں پر ادب و آداب کا احترام رکھیں۔ تو اس پس منظر میں چادر چڑھائی جاتی ہے اور اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مرغ جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے، تو مرغ جو ہے وہ چڑھانا عرفاً ہے، ورنہ نہ ہی مزار کے اوپر کوئی مرغ رکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا گوشت جو ہے وہ کاٹنے کے بعد مزار پہ رکھ دیا جاتا ہے، نہ مزار پہ کاٹا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کفار کا انداز تھا کہ وہ اپنے بتوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، بتوں کے اوپر اس کا خون ڈالتے ہیں، ایون کہ اس کا گوشت بھی جو ہے وہ بتوں کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تقسیم نہیں کرتے۔ تو مسلمان ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ مسلمان کا مقصود جو ہے وہ جو چڑھانے کا لفظ استعمال کیا، عرفاً استعمال کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کسی بھی جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد مسلمان اسے ہرگز نہیں پھینکتے، کیونکہ اسلام میں اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان اسے یا تو کچا یا پھر پکا کر اس کا گوشت دیگر مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ صدقہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آپ کوئی کھانا کھلاتے ہیں یا کوئی بھی مالی مدد کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، تو یہ صدقہ ہے۔ تو اصل مقصود یہاں پر صدقہ ہوتا ہے، اور صدقے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جان کے صدقے کے اندر جان کو قربان کرنا یہ جو ہے وہ ایک احسن عمل ہے، اور قربانی جو ہے وہ اس کا ایک جو ہے وہ نمونہ ہے اور اس کی اعلیٰ ترین ایک مثال ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے کہ اس سے مقصود جو ہے وہ اللہ عز و جل کا ہی تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ان بزرگوں کی جو ہے وہ نام سے یا ان کی نیاز کے طور پر جو ہے وہ اس کو ذبح کر کے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی بھی قباحت نہیں، کہ اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ صدقہ کرنا وہ بھی جائز ہے، کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا کہ یہ صدقہ میں کر رہا ہوں، اب ان بزرگ کو اس کا گوشت نہیں پہنچے گا، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قربانی کے بارے میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اب قربانی کا گوشت ذبح کرتے ہیں تو یہ کہ یار یہ گائے جنت میں جائے گی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن رب کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو حقیقت تو ہے کہ جو ذبح کرتے وقت تقرب الہی مقصود ہوتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ یہاں بھی جو اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تقرب الہی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک عمل کیا، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا،
وہ ثواب ان بزرگ کو ایصال کروں گا۔ اسی طرح اس گوشت کو جو لوگوں کے درمیان تقسیم کروں گا اور اس کا جو ثواب مجھے ملے گا صدقے کا، اس صدقے کے ثواب کو ان بزرگ کی روح کو جو ہے وہ ایصال کروں گا۔ تو اس اعتبار سے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر ایصال ثواب کی جو ہے وہ کئی احادیث موجود ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ مردے منتظر رہتے ہیں کہ کب ان کے رشتہ داروں کی جانب سے جو ہے وہ ان کے پاس ایصال ثواب آتا ہے، ثواب آتا ہے، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب اصل معنی تو یہ ہے ثواب پہنچانا، لیکن اصل تو یہ ہے کہ ہماری جانب سے ایصال ثواب ہے اور ان کی طرف سے وصول ثواب ہے کہ وہ ثواب جو ہے وہ انہیں مل جاتا ہے۔ تو یہ پورا کانسیپٹ ہے۔ اب اس کانسیپٹ کو سامنے رکھیں تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بعض لوگ اس عمل کو اور بتوں کے عمل کو جو ہے وہ برابر کا درجہ دے دیتے ہیں، اس کو شرک کہہ دیتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ گناہ کہہ دیتے ہیں یا خلاف شریعت اور خلاف اسلام کہہ دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور مسلمان کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا کر رہا ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ خود قرآن میں فرما دیا ان بعد الظن اسم، بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ ایک غزوے میں گئے تو وہاں پر جو ہے وہ بعض چرواہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید کلمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان کو جہاد کرنے آئے ہیں، ہم جو ہے وہ ان سے لڑنے آئے ہیں، تو شاید اس وجہ سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام نے کلمے کی وجہ سے ان سے ہاتھ روک لیا اور بعض نے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل جو ہے وہ چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ تو نہیں، جب ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، ایک مسلمان ایمان کا اقرار کر رہا ہے یا اپنے کسی عمل کی ایک درست وجہ بتا رہا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کہ نہیں تم اس لیے نہیں بلکہ تم غلط طریقے سے ہی کر رہے ہو؟ تو یہ کہنے والے کا جو ہے وہ بدگمانی کرنا ہے۔ مسلمان ہرگز کبھی بھی شرک جو ہے وہ نہیں کر سکتا، مسلمان تو ہر شرک کی چیز سے دور ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ان کے مزارات پر جاتے ہیں، مقصود ان کو ایصال ثواب کرنا اور ان کے قرب میں دعا کے ذریعے سے، ان کے قرب میں صدقے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی دعا کے لیے جو ہے وہ سفارش کرنا ہے۔ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، سیدہ مریم اللہ عز و جل کی نبیہ نہیں ہیں، کیونکہ عورت تو نبی ہو نہیں سکتی، آپ ایک نبی کی والدہ ہیں، اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت والدہ بھی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو ابتدائی جو دن تھے آپ کے، جس دن میں آپ بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما ہوتی تھیں، خاص عبادت کیا کرتی تھی، تو جب آپ وہاں پر آئے حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ آپ کے خالو تھے حضرت مریم کے، اور اس وقت آپ کی کفالت کے اندر سیدہ مریم تھیں، تو آ کے دیکھتے ہیں تو بے موسم کا پھل پاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تو حضرت مریم نے فرمایا کہ ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ تو پھر قرآن نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ یہیں پر اس مقام پر، وہ مقام وہ محراب جہاں پہ سیدہ مریم جو ہے وہ عبادت کیا کرتی تھی، جہاں انہیں رب کی جانب سے بے حساب رزق دیا جاتا تھا، یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن وہ اس ولیہ کے قرب کے اندر وہاں پر آپ نے دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب مجھے اپنی جانب سے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، کہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ تو پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی برکت میں کی قرب کے اندر ان کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے دعا کرنا، یہ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایسی جگہوں کو جو ہے مستجاب الدعوات جو ہے وہ جگہ کہا جاتا ہے، مقامات مستجابہ کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مسلمان جاتے ہیں اور وہاں پر ان بزرگ کے قرب کے اندر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں یہ چیز عطا کر دے، ہماری یہ پریشانی دور کر دے، اور وہاں پر وہ عمل بھی کرتے ہیں کہ وہ عمل فی نفسی جو ہے وہ صدقہ ہے، ذبح کرنا، قربانی کرنا فی نفسی جو ہے وہ ایک قربانی کا ایک عمل ہے۔ گھر پر بھی بندہ کرتا
وہ بھی ہے، لیکن وہی بات ہے جیسے آپ یہاں پر ایک قربانی کریں اور ایک حرم مکہ کے اندر قربانی کریں تو اس کی اپنی ہی جو ہے وہ فضیلت ہے اور اس کی اپنی ہی برکتیں موجود ہیں. تو اسی طرح مسلمان جو ہے وہ ان بزرگوں کے قرب میں جا کے کرتے ہیں کہ ہمارے عمل کے اندر تو وہ اخلاص پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ مخلص بندے جو ہے وہ اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے اس عمل کو بھی قبول کرے گا اور ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے گا. مزید یہ کہ اس ٹاپک پر گفتگو تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور کتاب علماء اہل سنت کی اس موضوع پر جو ہے وہ کافی موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں تو پھر اس کے اندر آپ کو باقاعدہ احادیث اور آیات جو ہے وہ باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ کہ فلاں کتاب کے اندر بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر تمام کتابوں میں موجود ہیں، کس صفحے پر موجود ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور حدیث نمبر کیا ہے، وہ تمام ڈیٹیل مل سکتی ہے. بالکل. اس میں بس یہ ارشاد فرما دیجئے کہ چادر چڑھانے سے یہ بات چلی تھی جی تو اب آپ نے اس کا مقصد بتایا، تو کیا آپ ہر آدمی جو جائے وہ چادر چڑھانا شروع کر دے؟ اس میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیے چادر چڑھانے کے اندر جو ہے وہ طریقہ کار یہ اختیار کیا جائے کہ چادر چڑھانے کی ایک تو منت مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک منت مانی جاتی ہے ہمارے ہاں. شرعن منت نہیں ہے، وہ عرفاً منت کہلاتی ہے. شرعن تو منت وہ چیز ہوتی ہے کہ اس چیز کی جنس میں سے کوئی کام کرنا واجب ہو. مثلا میں یہ منت مانوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تب یوں منت مانی تو اب 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا جب وہ منت پوری ہو جائے گی، وہ خواہش یا وہ جو میری نیک تمنا تھی. اب چادر چڑھانے کی منت مانی جاتی ہے تو یہ عرفاً منت ہے، شرعاً منت نہیں ہے. اگر کوئی چادر نہیں بھی چڑھا سکا تو اس کو گناہگار نہیں کریں. تو اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی ایسا مزار ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ چادریں ویسے ہی چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اب وہاں پر بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے اسی چادر جتنے پیسوں کی آپ کتابیں تقسیم کر دیں لوگوں کے اندر، اہل سنت کی مکتبۃ المدینہ کے رسائل تقسیم کر دیں، یا وہاں پر جو غریب لوگ ہیں ان میں جو ہے وہ اس چیز کو تقسیم کر دیں، کوئی چیز خرید کر ان میں تقسیم کر دیں کہ مقصود جو صدقہ ہے اس سے زیادہ ثواب حاصل ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ دوبارہ دارالفتاء کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.